बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाजिर खिदमत है। मुआज़ा, देखो देखो भुट्टो ज़िंदा है, ये पीपल्स पार्टी का नारा है। आम लोग इसको नहीं मानते, लोग कहते हैं कहाँ ज़िंदा है, कैसे ज़िंदा है, 15 साल से पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है, तो क्या भुट्टो ज़िंदा है? लेकिन ये कोई मसला बन गया है। आइए आपको बताते हैं कैसे वो ज़िंदा है, कहाँ ज़िंदा है। अंडागर्दी मनसूबाबंदी थी, अलीमा ख़ान ने फिर उसको दोहरा दिया, और मोदी की सालगिरह पर सऊदीया का कीमती तोहफ़ा, और मजीद ब्रिगेड का नायब मारा गया। कहाँ मारा गया, कैसे मारा गया, ये भी आपको बताते हैं। और तैयब बलोच का मामला अभी ज़िंदा है। इन तमाम बातों को गुफ्तगू करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश की आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक है। जी नाज़रीन, पहली बात करते हैं कि तैयब बलोच का मामला। तैयब बलोच को अलीमा ख़ान की मीडिया गुफ्तगू के दौरान, मीडिया टॉक के दौरान ज़िज़ोकोब किया गया था, मारा पीटा गया था, उसकी मजम्मत हुई थी। फिर उसके बाद बैरिस्टर गौहर ख़ान ने माज़रत की और सुलह समझौता हो गया। लेकिन अब ये मामला कैसे ज़िंदा हुआ, तो आपको पता है कि वो नादान दोस्त बहुत हैं पीटीआई में। तो नईम पंचोदा साहब कहते हैं कि हम बैरिस्टर गौहर की माफ़ी को माफ़ी नहीं मानते ही नहीं हम, और ये मामला भी ज़िंदा है। तैयब बलोच ने ज़्यादती की थी, और तैयब बलोच के साथ जो हुआ सही हुआ। तो भाई ये फटा चलेगा अली जर्नलिस्टां दे नाल। इसी तरह अंडागर्दी, अलीमा ख़ान कहती हैं वो मनसूबाबंदी के साथ था, और हमने बाकायदा FIR कराने की कोशिश की, FIR नहीं हुई, और किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता कि वो लड़कियां जिन्होंने अंडा मारा था वो कौन थीं, कहाँ हैं और किधर गई, कहाँ से आई, किधर गई। अलीमा ख़ान का कहना, अब हमने अदालत से रुजू किया है, अदालत ने जनाब नोटिस कर दिए हैं, और ये मामला भी सामने आएगा आने वाले दिनों में। चलिए अच्छी बात है, आ जाना चाहिए, इसमें क्या मसला है। अब बात करते हैं कि BLA उसने उधम मचाया हुआ मतलब बलूचिस्तान में प्रॉक्सी है भारत की, और दहशतगर्दी कर रहे हैं, और वो कोई ना कोई वाक़या कर रहे हैं। हमारे जवान शहीद भी हो रहे हैं, उनको जहन्नम वासिल भी किया जा रहा है। लेकिन साथ ही मजीद ब्रिगेड भी है, तो मजीद ब्रिगेड का नायब मारा गया। कैसे मारा गया? ये अफ़गानिस्तान में एक जगह फायरिंग हुई और वहाँ ये मारा गया। इसका नाम था उस्ताद मुरीद। और उस्ताद मुरीद जो थे, वो हज़रत साहब जो थे, उनको रहमान गुल कहा जाता था, बल्कि असली जो है नाम उनका रहमान गुल था। तो ये एक फायरिंग के मुकाबले में मारे गए अफ़गानिस्तान में। तो चले ख़ास कम जहाँ पाक एक बंदा तो गया, क्योंकि नायब था वो मजीद ब्रिगेड का, और ये एक दहशतगर्द जमात है जिसे आलमी सतह पर भी दहशतगर्द करार दिया गया, मुल्की सतह पर भी दहशतगर्द करार दिया गया। अब बात करते हैं कि मोदी की सालगिरह, मोदी को सऊदीया का कीमती तोहफ़ा क्या मिला। मोदी साहब बड़े दिनों से जिस तरह अमेरिका से पींगे बढ़ा रहे थे, उसी तरह सऊदी अरब से भी पींगे बढ़ा रहे थे। गुज़श्ता रोज़ मोदी की सालगिरह थी 75वीं। तो पहली बात यह थी कि 75 साल के बाद अब कोई सियासत में हिस्सा नहीं लेगा, ये BJP का फ़ैसला था, और कई लोगों को उनको फारिग किया गया था, रिटायर। अब मोदी साहब की बारी भी आ गई, तो एक तोहफ़ा तो उनको ये मिलेगा रिटायरमेंट का, या उनको कोई खुसूसी रियायत मिलेगी। तो फिर पार्टी में एक नए इख्तलाफात शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सौ को रिटायर किया गया, बहुत सौ को रोका गया है, जो सिक्काबंद सियासतदान थे। दूसरी तरफ से तोहफ़ा क्या मिला, सऊदीया ने जहाँ पींगे बढ़ा रहे थे, जहाँ बड़े अच्छे ताल्लुकात कर रहे थे, वहाँ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का मिसाली इस्तकबाल करके एक तोहफ़ा दिया सालगिरह के दिन। किसने? प्रिंस मोहम्मद बिन सुल्तान ने। ऐसा इस्तकबाल, यानी जिसको पर्पल कारपेट रिसेप्शन कहते हैं, और वो सिवाय सदर ट्रंप के किसी और को नहीं मिला, यानी अमेरिका के बहादुर के अलावा किसी के लिए नहीं होता। वो सऊदीया में मिला। दुनिया हैरान हो गई, परेशान हो गई कि ये क्या होने जा रहा है, क्या हुआ। फिर वो कुछ हो गया जिसका डर था, ख़तरा था। एक दफ़ाई मुआहदा हुआ चंद घंटों की मीटिंग में, और एक इशाइये पे सिर्फ। ये प्रिंस ने जो दोहा कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें साइड यानी कॉर्नर मीटिंग में कहीं कहा था,
یہ فیصلہ کیا تھا فیلڈ مارشل سے اور وزیر اعظم سے مل کے کہ نہیں، آپ نے امریکہ جانا ہے، جانے سے پہلے آپ یہاں، آپ نے برطانیہ جانا ہے آپ ضرور جائیں، لیکن جانے سے پہلے سعودی عرب سے ہوتے جائیں۔ لہٰذا وہ سعودی عرب گئے اور یہ معاہدہ ہوا جو خفیہ رکھا گیا تھا، اس لیے کہ اگر یہ معاہدہ اوپن کر دیا جاتا تو دنیا کو مصیبت پڑ جاتی، اسرائیل ٹانگ پھنساتا یا امریکہ بہادر ٹانگ پھنساتے اور اس میں کوئی رکاوٹیں آئی تھیں۔ لہٰذا وہ معاہدہ ہو گیا، اور معاہدہ کیا ہوا؟ بڑا زبردست معاہدہ یہ ہوا کہ جو سعودیہ کا دشمن ہوگا وہ پاکستان کا دشمن، جو پاکستان کا دشمن ہوگا سعودیہ کا دشمن، اور جناب بیت اللہ کا جو محافظ ہوگا وہ پاکستان ہوگا، پاکستانی افواج سے معاہدہ کیا گیا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب اس سے معاشی صورتحال بھی بہتر ہوگی، بہت سے معاملات سیدھے ہوں گے، لوگوں کو، دنیا اس وقت سکتے میں ہے۔ امریکہ بہادر نے بھی کوئی رسپانس نہیں دیا، اسرائیل نے بھی کوئی رسپانس نہیں دیا۔ اسرائیل نے قطر پہ حملہ کیا تھا، وہاں ایک کانفرنس ہوئی اسلامی، لوگوں کا خیال تھا کہ کچھ سخت اعلامیہ جاری ہوگا، لیکن وہاں نرم گرم بات رہی اور لوگ مطمئن نہیں ہوئے۔ تاہم یہ ایک سخت جواب ہے کہ پاکستان سے ایک معاہدہ ہو گیا کہ تم پر حملہ، ہم پر حملہ، ہم پر حملہ، تم پر حملہ، یعنی یک جان دو غالب۔ اب صورتحال کیا ہوئی؟ اب بات کرتے ہیں اس طرف، ماضی میں جاتے ہیں، ماضی میں جھانکتے ہیں۔ پاکستان میں ایک اسلامی کانفرنس ہوئی، جو لوگ میرے ولاگ دیکھتے ہیں تواتر سے یا میرے ولاگ دیکھ سکتے ہیں، ریکارڈ پہ موجود ہے۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ایک انٹرنیشنل سازش کے تحت دی گئی، اور ان کی FIR پاکستان میں کامیاب اسلامی کانفرنس کرانے کی سزا تھی، کیونکہ سارے یہاں آئے تھے، فیصل شاہ فیصل یہاں تھے، اور پھر بنگلہ دیش کو بھی راضی کر کے مجیب الرحمان کو بھی بلا لیا گیا تھا، باقی بھی ساری دنیا آ گئی تھی۔ بھٹو صاحب کہتے تھے بنگلہ دیش نامنظور، لیکن اس موقع پہ منظور کر لیا گیا تھا، اور پھر سب اکٹھے ہو گئے تھے، کامیاب تھی، اور ان کو فخر ایشیا کہا گیا تھا بھٹو کو، اور بھٹو نے کہا تھا میں تیسری دنیا کا لیڈر ہوں، میں نے تیسری دنیا ڈھونڈ لی ہے، یعنی اسلامی دنیا۔ پھر انہوں نے کیا کہا تھا؟ جو اعلامیہ جاری ہوا تھا اس میں کہا تھا کہ ہم ایٹمی طاقت بنیں گے، بم بنائیں گے، اسلامی بم، اور اسلامی چیمبر آف کامرس، یعنی معاشی ترقی حاصل کرنے کے لیے سب اکٹھا ہو جائیں گے۔ بس اسی کی سزا ان کو دی گئی تھی، یہی FIR تھی کہ یہ کیا ہوا؟ بھٹو صاحب کس طرف چل پڑے؟ یہ تو اسلامی دنیا کو اگر اکٹھا کر لیا، ان کو جگا لیا اور ان کو کامیابی کی طرف لے گئے، ان کو ترقی اور خوشحالی کے راستے دکھا دیے، تو پھر باقی کیا بنے گا؟ اس وقت بھی سعودی عرب کے جو دفاع کے ٹھیکیدار تھے وہ امریکہ بہادر تھے، اسی طرح قطر کے بھی۔ قطر میں جب حملہ ہوا ہے اس وقت بھی امریکہ کے فوجی اڈے بھی وہاں موجود تھے اور امریکہ کی فوج بھی وہاں موجود تھی، لیکن اسرائیل کی پشت پناہی کرتے ہوئے امریکہ نے سب کچھ برداشت کیا، امریکہ کو پتہ تھا، اور پھر اسرائیل نے وہ کیا، اور حماس کی قیادت کا بہانہ کر کے۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا یہ کہ اب یہ وہ جو اسلامی بم کہا گیا تھا، ایٹمی بم کو، وہ بھٹو کی جو سوچ تھی، جس وقت دور دور کسی کو نہیں پتا تھا یہ بم بنے گا بھی ایٹمی بم کہ نہیں بنے گا، اس وقت بھٹو نے کہا تھا، ذوالفقار علی بھٹو، کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے، ہم، آپ اور باقی لاکھ اختلاف کریں، لیکن بنیاد اسی نے ڈالی تھی، اور وہ پھانسی بھی اسی لیے چڑھا تھا۔ آج وہ اسلامی بم نظر آ گیا تو پھر لوگ یہ کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کا دعویٰ یہ ہے کہ دیکھو دیکھو بھٹو زندہ ہے، معجزہ ہو گیا، 50 سال کے بعد، 55 سال کے بعد اسلامی بم دنیا میں نظر آئے گا۔ کیوں؟ پاکستان واحد اسلامی طاقت ہے جو ایٹمی طاقت ہے، اب اس کا معاہدہ ہو گیا دفاعی سعودیہ سے، تو سعودیہ ایک اسلامی ممالک کا ایک سرخیل ہے، لہٰذا یہ اسلامی بم بن گیا، یہ اسلامی بم آ گیا منظر عام پر، اور یہ بھٹو کی سوچ تھی کہ یہ ایٹمی بم اسلامی بم ہوگا۔ پھر اسی طرح معاشی ترقی کی بات بھٹو نے کی تھی کہ چیمبر آف کامرس بنائیں گے، تو اب کیا ہوگا؟ جب ہم پر حملہ، تمہارا حملہ، تم پر حملہ، تم پر حملہ، ہم پر ہوگا، جب سعودیہ سے یہ معاہدہ ہو گیا اور اس پر دستخط ہو گیا، وزیر اعظم نے بھی کیا اور پرنس نے بھی کیا، محمد سلطان نے، اور فیلڈ مارشل کی بھی کوشش اس میں شامل ہے، تو پھر کیا بنا؟ پھر باقی پیچھے کیا رہ گیا۔ ابھی ابتدا ہے، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ نومبر میں بھارت نے، ازلی دشمن نے، آپریشن سندور، جس کو وہ کہتا ہے معطل کیا، دوبارہ کرنا تھا، تو اب اگر وہ حملہ کرے گا تو یہ حملہ پاکستان پر نہیں، یہ حملہ سعودی عرب پہ ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟
پھر مل کے لڑائی ہوگی. پہلے کون سا؟ پہلے ان کے ڈپٹی کمانڈر چیف کہتے تھے کہ یہ لڑائی ہم نے پاکستان، ترکیہ اور چین کے خلاف 3 ممالک سے لڑی ہے. لیکن پاکستان نے کچھ نہیں کہا کہ اسرائیل وہاں موجود تھا بھارت کے ساتھ، کندھے سے کندھا ملا کے، ڈرون ان کے موجود تھے، ان کی جدید ٹیکنالوجی موجود تھی، لیکن پاکستان نے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا. اب پاکستان کے ساتھ سعودی عرب بھی شامل ہوگا. اب اگر مقابلہ کیا تو 4 ممالک سے ہوں گے، اور ابھی یہ ابتدا ہے. ابھی مزید بھی لوگ پاکستان کی ایٹمی طاقت کی چھتری کے نیچے آئیں گے، اور سعودیہ کے بعد باقی عرب ممالک بھی اپنی حفاظت کے لیے پاکستان سے رابطہ کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ جلد قطر بھی کو پاکستان سے ایسا معاہدہ کر لے. چانسز موجود ہیں، اور پیپلز پارٹی والے اس پہ جشن منا رہے ہیں. سعودیہ میں جشن منایا جا رہا ہے کہ ہمارا جو دفاع ہے وہ محفوظ ہو گیا، اور پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں معجزہ ہو گیا 55 سال کے بعد. دیکھو بھٹو زندہ ہو گیا، اس کا اسلامی بم آ گیا منظر عام پر. اب جس سے جو ہوتا ہے وہ کر لے، بچ سکتا ہے تو بچ لے، نہیں تو ہم ہر مذاکرات کے لیے بھی تیار، اور ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں. تو وہ بھی بات سامنے ہوگی. لیکن یہ بہت بڑی دنیا میں ایک چینج ہے، بلکہ گیم چینجر ہے. جس طرح سی پیک گیم چینجر. اب اس وقت دیکھیں پاکستان کی حیثیت دیکھیں دنیا میں. چین سے دوستی، رشیا سے اچھے تعلقات، سعودی عرب سے اچھے تعلقات، بلکہ معاہدہ کہ ہم اور تم ایک ہیں، یعنی یک جان دو قالب. ایران سے تعلقات، پاکستان کی انہوں نے کہا تشکر مانے. قطر میں پاکستان کو تسلیم کیا گیا کہ سب سے پہلے پاکستان پہنچا، وزیر اعظم پہنچے اور انہوں نے اسرائیل کی مذمت کی. تو اب اسی طرح چائنا، آئرن فرینڈ، آئرن بردر، پاک چائنا دوستی. تو اب انشاءاللہ ستّی خیرہ. جانے سے پہلے آپ سے گزارش کا ہے کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں. لیکن اپنی شخصیت کے مطابق سدا سلامت رہیں. لیکن سب سے پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.